السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الصائم یأکل ویشرب ناسیا۔ یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو الصائم یأکل ویشرب ناسیا کے تعلق سے آئی ہیں، یعنی ایسے آدمی کے تعلق سے آئی ہیں جو روزے دار ہو اور وہ بھول کر کھا پی لے، کھا لے یا پی لے بھول کر، نسیان کے ساتھ، نسیان کے بعد اگر کھا پی لے تو کیا روزہ اس کا ٹوٹے گا یا نہیں۔ اس تعلق سے امام ترمذی علیہ الرحمۃ والرضوان یہاں پر روایت ذکر کریں گے۔ جو روایت یہاں پر امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان اور بہت سارے ائمہ اسی بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی شخص نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا، نسیان ہونا چاہیے مگر بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن نسیان اور خطا کے درمیان فرق بھی کر لینا چاہیے۔ بھول کر کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا روزے دار ہونا معلوم ہی نہ ہو، بھول گیا ایسا کہ اسے یہی پتہ نہیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ ابتدائی روزوں میں تو ایسا ہو جاتا ہے، عام طور سے ہوتا ہے لوگوں کو۔ مثلا کسی کی کہیں پر بیٹھا اور کوئی کھانے کی چیز ہو یا نہیں ہو کھانے کی، کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ کچھ بھی چیز اٹھائی اور دانتوں سے چبانا شروع کر دی، ہوتا ہے نا، یا کھانے کی چیز ہے تو اٹھایا تھوڑا اور چکھا، کھا لیا۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے۔ اب وہ عادت ہر جگہ کارگر ہوتی ہے۔ اب ماہ رمضان کا جب آغاز ہوا تو آدمی کبھی کبھی ایسے لوگ، ان کو یہی نہیں ذہن میں رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور چیز سامنے آئی تو اسے اٹھایا اور منہ میں رکھا۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے۔ اب بیٹا اس نے کھانے کی چیز ایسے آدمی نے منہ میں رکھی اور رکھنے کے بعد چبا کے وہ کھا گیا، اور اسے یہ نہیں پتا چلا، اسے ذہن میں یہ نہ تھا ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، تو اس کو نسیان کہا جائے گا۔ اگر نسیان کی حالت میں اگر کسی شخص نے کچھ بھی کھا لیا یا پی لیا تو احناف کا مذہب یہی ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب روزہ ہی نہیں ٹوٹا تو قضا کیوں واجب ہوگی؟ قضا تو تب واجب ہوگی نا جبکہ روزہ ٹوٹے۔ روزہ جب باقی ہے تو احناف کے نزدیک نہ قضا نہ کفارہ، کچھ نہیں، روزہ اس کا باقی ہے۔ دلیل وہی حدیث ہے جس کو امام ترمذی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جس کو آپ نے نور الانوار وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا۔ الفاظ مگر بدلے ہوئے، یہاں پر الفاظ الگ ہیں، وہاں الفاظ الگ ہیں۔ مفہوم مگر دونوں کا یہی ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ یہ من جانب اللہ، یہ اس کے لیے، اس کے حق میں یہ ایک طرح کی رخصت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے۔ لیکن خطا کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو روزہ ہونا تو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزدار ہوں، وضو کر رہے تھے اور وضو کرنے میں منہ میں پانی جیسے لیا، وہ دھوکے سے
نیچے اتر گیا، اتر جاتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر یہ دھوکہ جو ہوا اس کو ہم عربی میں خطا کہیں گے، اس کو نسیان نہیں کہیں گے. ایسی صورت میں اگر حلق سے پانی اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں تو خطا اور نسیان میں فرق سمجھ میں آ گیا نا. تو خطا کی صورت میں امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کرنا پڑے گی، لیکن نسیان کی صورت میں امام اعظم اور کچھ ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نسیان کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. حدیث باب اس کی دلیل ہے. اور کچھ ائمہ نے، جن میں امام احمد ابن حنبل بھی ہیں غالباً، انہوں نے یہ کہا کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بھول کر کے بھی اگر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایک تو یہ کہ ان کے قول کے خلاف حدیث باب ہی ہے. اچھا انہوں نے استدلال کیسے کیا؟ انہوں نے استدلال اس بات سے کیا کہ روزہ نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا، 3 چیزوں سے رکنے کا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کھانا پینا اور جماع. تینوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. تو جیسے جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹے گا. اور کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنا اس میں کوئی تفصیل نہیں کی جائے کہ وہ بھول کر کھایا ہو یا جان بوجھ کر کھایا ہو. کھانے پینے سے رکنے کا نام اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو اب مخالف اور منافی حقیقت صوم کوئی بھی چیز پائی جائے گی تو وہ روزے کو توڑے گی. انہوں نے صرف یہی کہا، لہذا کھانے پینے سے بھی ان کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا. امام ترمذی یہاں پر وہی حدیث ذکر کر رہے ہیں جو احناف اور شوافع وغیرہ کا مستدل ہے، اور جس سے استدلال کیا کہ روزہ نسیان کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ویسے ایک بات یہ ہے، عقل کو لگتی ہوئی بات تو وہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ روزہ کی حقیقت میں ان تینوں چیزوں سے رکنا شامل ہے. اب اگر تینوں میں سے کسی سے نہیں رکا، عقل پایا گیا، اب ایسا تھوڑی ہے کہ بھئی اگر کھانا یا پینا کچھ بھی پایا گیا تو ظاہر بات ہے کہ روزے کی حقیقت کے منافی تو ہے وہ. تو عقل تو یہی چاہتی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے، عقل یہی چاہتی ہے. لیکن چونکہ حدیث پاک اس تعلق سے صراحتاً موجود ہے کہ نسیان کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس بندے کا اس میں کوئی قصد نہیں ہے اس کے کھانے میں، وہ من جانب اللہ اس کو کھلایا گیا ہے. جب حدیث پاک اس میں صراحتاً موجود ہے اس لیے احناف نے کہا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن عقل وہی چاہتی ہے. اب آپ کہیں گے عقل تو وہی چاہتی ہے تو یہاں پر حکم حدیث کو عقل کے حکم کے سامنے چھوڑ دینا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے حکم عقل باب اعتقاد میں تو اصل ہے، لیکن باب اعتقاد سے ہٹ کر احکام فرعیہ شرعیہ میں حکم عقل اصل نہیں ہے، حکم شرعی اصل ہے. لہذا اگر کہیں پر حکم عقل احکام فرعیہ شرعیہ میں دلیل شرع سے اگر متعارض ہے تو وہاں پر حکم شرع پر عمل کیا جائے گا، عقل کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ اور یہ سب احکام فرعیہ ہیں، اس لیے یہاں پر حکم عقل حدیث کے اگر خلاف ہے تو یہاں پر حکم عقل کو ترک کیا جائے گا. اس کو یہاں پر قیاس شریعت یا نص کے خلاف اگر کوئی عقل اور قیاس کی بات ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے احناف نے کہا کہ یہاں پر
روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ ترجمہ لگاتے ہیں تھوڑا۔ باب ما جاء فی الصائم یاکل و یشرب ناسیا، یہ باب ہے ان روایتوں کے تعلق سے جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ روزدار کھائے پیے بھول کر تو کیا روزہ اس کا باقی رہے گا یا نہیں۔ حدثنا ابو سعید الاشج، ہم سے حدیث بیان کی ابو سعید اشج نے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج، ہم سے حدیث بیان کی ابو خالد الاحمر نے، اور عن حجاج وہ روایت کرتے ہیں حجاج سے، عن قتادہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن سیرین حضرت محمد ابن سیرین سے، عن ابی ہریرہ قال، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر، جس نے بھول کر کھایا یا پیا، ناسین یہ حال ہے اکلا اور شربا کی ضمیر سے، جس نے بھول کر کھایا یا پیا فلا یفطر، تو اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یا وہ افطار کرنے والا نہیں ہوگا۔ فإنما هو رزق رزقه اللہ، اس نے جو بھول کر کھایا ہے یہ اس کا ایک ایسا رزق ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، یہ رزق ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدثنا ابو سعید حدثنا ابو اسامہ عن عوف عن ابن سیرین، ہم سے حدیث بیان کی ابو سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عوف سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے اور خلاص سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثلہ او نحوہ، اسی کے مثل کہا یا او نحوہ کہا، بہرحال جو حدیث گزر گئی ہے وہی حدیث اسی کے مثل نبی کریم نے فرمایا، اس سند سے بھی، تو سند بدل گئی ہے، حدیث وہی ہے۔ بیٹا سنو، یہ صرف کہنے کی بات ہے، مزید غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر مجرد میں بیٹا فطرہ ہو تو اس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کا معنی کھانا نہیں ہوتا ہے۔ ما لی لا عبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو باب مجرد سے اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ فاطر السماوات والارض افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کس کے معنی میں ہوا بیٹا یہ؟ اب باب افعال میں جب یہ گیا تو اس کا معنی پیدا کرنے کا نہیں، اب وہ والا نہیں چلے گا، اب اس کا معنی ہے افطار کرنے کا ہی، ٹھیک ہے؟ فطور وہ تو ایک مخصوص معنی میں، فطور کا معنی ہوتا ہے ناشتہ۔ ارے فطور مصدر ہے، فطرن تو مصدر نہیں ہے نا، فطور جو مصدر ہے اس سے اس کا مطلب کھانے کے معنی میں مصدر تو استعمال ہے، لیکن اس کے دیگر افعال کھانے کے معنی میں استعمال نہیں ہے مجدد سے، وہ تو اس میں مصدر ہے، الفطور مصدر نہیں ہے، اس میں مصدر ہے۔ چلیے خیر آگے پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا بابی فعال میں جا کے اس کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور آگے دیکھیے وفی الباب عن ابی سعید و ام اسحاق الغنویہ، اس باب میں ابو سعید سے بھی روایت ہے اور ام اسحاق غنویہ سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث گزری ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے، تو متعدد طرق بھی بتا دیے، تو کسی طریق سے وہ صحیح بھی ہے تو کسی طریق سے حسن بھی ہے۔
والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، اور اسی پر عمل اکثر اہل علم کا ہے کہ بھول کر کھانا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر اس مقام پر خطا اور نسیان دونوں کے درمیان فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، لوگ کبھی کبھی خطا کو نسیان سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ نسیان کو خطا سمجھتے ہیں، سمجھے؟ تو جہاں پر آپ کا قصد و اختیار ہو سمجھیے وہاں نسیان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، وبہ یقول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق وقال مالک بن انس، تقریباً تمام ائمہ کا قول یہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے وہ والا بھی قول کیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، انہوں نے وہی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اسی کا قول سفیان ثوری نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، امام اسحاق نے کیا۔ وقال مالک بن انس، اور مالک ابن انس نے کہا اذا اکل فی رمضان ناسیا فعلیہ القضاء، انہوں نے یہ قول کیا کہ اگر ماہ رمضان میں بھول کر، ماہ رمضان اس کا جو لفظ ہے نا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی ہے مسئلہ۔ اصل میں مالک ابن انس کا قول یہ ہے کہ ایک ماہ رمضان میں آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور بھول کر کھا لے، تو انہوں نے کہا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بھول کر بھی کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ ہم نے وہی جو ہم نے پہلے بتا دی، وجہ وہی ہے کہ منافی حقیقت صوم پایا گیا، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا انہوں نے کہا۔ لیکن کہتے ہیں اگر کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا، کیا رکھا؟ نفلی روزہ، اور نفلی روزے میں بھول کر کھا لیا، تو مالک ابن انس کا بھی قول یہی ہے کہ نفلی روزے میں بھول کر اگر کھا لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے رمضان کی قید امام ترمذی نے ان کے قول کو ذکر کرتے ہوئے یہاں پر ذکر کی۔ فرمایا وقال مالک ابن انس، مالک ابن انس نے کہا اذا اکل فی رمضان ناسیا، اگر کسی نے ماہ رمضان میں بھول کر کھا لیا فعلیہ القضاء، تو اس پر قضا، اور قضا کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا تبھی تو قضا واجب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے روزہ بھول کر کھانے سے ٹوٹنا مان لیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ والاول اصح، لیکن پہلا والا قول امام ترمذی کہتے ہیں پہلا والا قول صحیح ہے۔ کون سا پہلا؟ جو ان علماء کرام نے کیا جنہوں نے کہا کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہی اصح ہے۔ اس میں امام ترمذی یہاں پر خود سے بھی قول مذاہب کو ترجیح دے رہے ہیں، ہاں خود سے بھی ترجیح دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والاول اصح۔ باب ما جاء فی الافطار متعمدا، یہ تو بھول کر مسئلہ تھا، کسی آدمی نے جان بوجھ کر کھا لیا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جان بوجھ کر کھا لیا تو روزہ تو ٹوٹے گا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھا لیا تو کیا کفارہ بھی لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کفارہ لازم ہوگا یا نہیں۔ احناف کا مذہب تو یہی ہے، اور کئی بہت سارے ائمہ کا مذہب ہے کہ کھانے جان بوجھ کر اگر کھا لیا کسی نے یا پی لیا تو قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو رقبہ آزاد کرے، یا 60 لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو بالترتیب، جس کی سب سے پہلی اگر طاقت ہے تو پہلے وہ کام کرے، اس کی طاقت نہیں ہے تو دوسرا کرے، اس کی طاقت نہیں ہے تو تیسرا کرے، ٹھیک ہے؟ تو کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل ہیں کہ جس طریقے سے جماع کرنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے ویسے ہی کھانے پینے سے بھی کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن کچھ ائمہ یہاں پر اس بات کے قائل ہیں کہ جماع سے تو کفارہ واجب ہوگا،
لیکن کھانے پینے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس بات کے قائل ہیں۔ اور بہت سارے ائمہ اس کے قائل ہیں۔ دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے اس باب میں ذکر کیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک صحابی ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ ماہ رمضان کے دن میں بیوی سے مجامعت کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ تو کہا کہ نہیں، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا کہ 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک روزہ برداشت نہیں کر پایا، تو 60 روزے کیسے رکھ لوں گا، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو گے؟ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ پھر سرکار اپنے کاشانہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اور کچھ کھجوریں ایک ٹوکری آئی ہوئی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھجوریں پیش کی گئیں، تو آپ لائے اور لا کر اس شخص سے ان سے کہا کہ لو یہ کھجوریں غریبوں کو کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ کے اندر مجھ سے تو بڑا کوئی فقیر ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی فقیر ہی نہیں ہے، محتاج اور ضرورت مند مجھ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے اور سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو خود بھی کھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دو۔ تو یہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، وہ حضرات اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں جماع کا ذکر ہے، کھانے پینے کا ذکر کہاں ہے؟ کہ کھانے پینے کے ساتھ کفارہ ادا کرنے کا ذکر حدیث پاک میں نہیں ہے۔ کفارے کا جو ذکر ہے وہ جماع کے ساتھ ہے، جماع سے متعلق ہے۔ اس لیے بہت سارے ائمہ نے اس بات کا قول کیا کہ کھانے پینے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگا، اور جماع سے کفارہ لازم ہوگا۔ باب ما جاء فی الافطار متعمدا، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو جان بوجھ کر کھا لے، تو اس سے متعلق یہ باب ہے۔ حدثنا بندار حدثنا یحیی بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی بندار نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے اور عبد الرحمن ابن مہدی نے، دونوں حضرات نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں حبیب ابن ابی ثابت سے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو المطوس نے عن ابی، اور وہ روایت کرتے اپنے والد سے عن ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، کسی نے ماہ رمضان کا کوئی ایک روزہ توڑ لیا بغیر رخصت کے، افطار کیا اس نے، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا بغیر رخصت کے، ولا مرض، اور بغیر کسی مرض کے، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ، تو پورے زندگی بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہوگا، پوری زندگی بھر کا روزہ اس کی، تو پھر قضا کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے بھائی؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے یا 60 روزے رکھے جائیں، یہ تو اگر جان بوجھ کر کھا لیا تو 60 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا نہیں، تو وہ تو قضا ہی ہے۔ تو وہاں سے اس حدیث کو تعارض ہو جائے گا نا، متعارض ہو جائیں گی۔ یہ حدیث میں کہا گیا کہ لم یقضی عنہ صوم الدہر کلی، پورے زمانے بھر روزہ رکھا رہا، پوری زندگی بھر روزہ رکھا، تو وہ روزہ اس کی قضا نہیں ہوگا، اور وہاں پر کہا جا رہا ہے قضا کے طور پہ اتنا رکھے، اب تو تعارض ہو گیا نا۔ ہمارے محدثین نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضا ہی نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے زندگی بھر بھی قضا کے طور پر اس نے اگر روزے رکھ لیے، یہ تشدید اور تغلیظ ہے، اور روزہ نہ توڑنے پر یہ ابھارنا ہے،
ورنہ تو اس حدیث کا معنی یہ نہیں کہ قضا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ثواب میں اور اجر میں اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو روزے یہ پوری زندگی رکھتا رہے، اس ایک روزے کے، رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر و ثواب ان کا نہیں ہو سکتا، یہ مراد ہے اس سے۔ ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ قضا نہیں، قضا ہی نہیں ہے، ورنہ قضا کا تو حکم تو قرآن نے بھی دیا ہے۔ لم یقض عنہ صوم الدہر کلی وان صامہ، اگرچہ پورے زندگی بھر روزے رکھ لے۔ تو قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث لا نعرفہ الا من هذا الوجہ، ابو ہریرہ کی جو حدیث ماقبل میں گزری، اس حدیث کو ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طریق سے یہ حدیث مروی نہیں ہے۔ وسمعت محمدا، اور میں نے امام بخاری محمد حضرت امام بخاری کا نام ہے محمد ابن اسماعیل، میں نے امام بخاری محمد ابن اسماعیل کو سنا ہے، یقول، وہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سند میں ابو المطوس ایک لفظ آیا تھا، ایک نام آیا تھا، تو عام طور سے یہ راوی زیادہ تر آتے بھی نہیں ہیں، اس لیے امام ترمذی اگر کہیں پر ایسے راوی آ جائیں کہ جس کو جو عام طور سے حدیثوں کی روایتوں میں نہیں آتے، تو عام طور سے ایسے راویوں کی شناخت کرانے کے لیے توضیح کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا ہے ابو المطوس اسمہ یزید ابن المطوس، ان کا نام یزید ابن مطوس ہے، ولا عارف له غیر هذا الحدیث، اور یہ ایسے راوی ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث ان سے معروف نہیں ہے، جانی نہیں جاتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس حدیث کے علاوہ کوئی اور بھی حدیث انہوں نے روایت کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انہی کے طریق سے یہ حدیث ہے، اور جب انہی ایک ہی طریق سے حدیث ہے تو فردیت آ گئی نا، کیا آ گئی؟ فردیت آ گئی۔ جب فردیت آ گئی تو حدیث کے غریب ہونے کی طرف اشارہ کیا، اس لیے امام ترمذی نے کہا تھا اب حدیث ابی ہریرہ لا نعرفہ الا من هذا الوجہ،